رسول کی عزت کرنا اور رسول سے محبت کرنا انسان کو بڑے درجات پہ فائز کرتا ہے۔ مدینہ میں ایک ایسا چھوٹا بچہ نظر آیا کہ جس سے رسول بہت پیار کرتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہے، رسول بہت پیار کر رہے ہیں۔ وہ رسول تو نواسا نہیں ہے، شاید آپ سوچیں گے کہ حسن و حسین علیہ السلام میں سے کوئی ہوگا، نہیں۔ قریب جا کر پوچھا تو رسول نے جواب دیا کہ یہ بچہ میرے حسین کا دوست ہے، اور یہ کبھی میں نے اس بچے کو میرے اپنے حسین کے آگے تو نہیں، برابر بھی نہیں دیکھا، ہمیشہ پیچھے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور مجھے جس بات پہ محبت آئی اس بچے پر، وہ بات یہ تھی کہ جہاں سے میرا حسین قدم اٹھاتا تھا وہاں کی خاک اٹھا کر یہ بچہ اپنی آنکھوں سے مس کرتا تھا۔ اور یہ بچہ کون ہے؟ مظاہر کا بیٹا حبیب۔ ہم اردو میں مظاہر کہتے ہیں، عربی کے اندر مظاہر۔ حبیب ابن مظاہر اسدی، بنو اسد کے قبیلے سے ان کا تعلق، اور اتنی محبت تھی مولا حسین سے کہ تعظیم نواسہ رسول کا یہ عالم ہے کہ رسول کے نواسے کی تعظیم کر رہا ایک بچہ، اس بچے کو بھی رسول اپنے سینے سے لگاتے ہیں، کبھی اسے بوسہ دیتے ہیں، کبھی اس کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی اسے کھلاتے ہیں۔ نواسہ رسول سے دوستی، حبیب نے کہا اپنے بابا سے کہ بابا اگر ہو سکے تو ایک دن رسول کے گھر جائیں اور انہیں دعوت دیں کہ وہ ہمارے گھر آ کر ایک وقت کا کھانا کھائے اور میرے دوست حسین کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ رسالت مآب کی خدمت میں مظاہر پہنچے، اور مظاہر نے جب دعوت پیش کی تو رسول مسکرائے، اور رسول نے کہا فکر نہ کر مظاہر، میں آؤں گا اور اپنے بیٹے، اپنے نواسے حسین کو بھی لے کر آؤں گا۔ اب جب طے ہو گیا، پتہ چلا ایک وقت ہے اس وقت پر آنے والے، اب حبیب کبھی نیچے سے چھت پر جاتے ہیں، کبھی چھت سے نیچے تشریف لے کر آتے ہیں، کبھی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر جاتے ہیں، اپنے دوست کی راہ دیکھتے ہیں، دوست نظر نہیں آتا، اتر کے دوبارہ سے صحن خانہ میں آ جاتے ہیں۔ بس اسی اثنا میں جب چھت کے کونے کی طرف گئے نا مولا حسین کی راہ تکتے ہوئے، تو دامن الجھا، لڑکھڑائے، حبیب چھت سے گرے اور دم نکل گیا۔ حبیب کی روح پرواز کر گئی۔ اب ذرا دیکھیے رسول کے گھرانے کی تعظیم اور احترام کا کیا عالم ہے۔ ماتم والا گھر ہے یہ، لیکن اسی گھر میں رسول کی دعوت ہونے والی ہے۔ مظاہر نے اپنے بیٹے کے جنازے کو کمرے میں رکھ دیا اور کمرے کا دروازہ مقفل کر دیا۔ رسول آئے، ان کا بیٹا حسین آیا، دسترخوان پر بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد دعوت شروع کر رہے ہیں۔ مظاہر بار بار کہہ رہے ہیں کہ رسول شروع فرمائیں، رسول شروع فرمائیں، نواسے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا شروع کیجئے، آپ تناول فرمائیے۔ مجال ہے جناب آقا حسین غزہ کی طرف اپنا دست مبارک بڑھا دیں۔ کہا کہ جب تک میرا دوست حبیب نہ آ جائے میں شروع نہیں کروں گا۔ کہا یا رسول اللہ آپ سمجھائیے اپنے نواسے کو، آپ آغاز کیجئے، ہو سکتا ہے حبیب آ جائے۔ اتنے میں مولا حسین نے ایک بلند آواز سے پکارا حبیب کو، کہا حبیب تمہارا دوست حسین آ گیا، کیا استقبال کے لیے نہیں آؤ گے؟ یہ کہنا تھا، اسی بند کمرے سے آواز آئی حاضر ہوں اے میرے مولا، حاضر ہوں۔ محبت حسین کی زندگی اور موت میں کوئی قید نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی اگر حسین کسی کو آواز دے دے، حسین سے محبت رکھتا ہوگا تو زندہ ہو کر آ جائے گا۔ جس حبیب کو نئی زندگی ملی، پہلی محرم آ گئی، حسین کے دشمن جمع ہو رہے ہیں، دوسری محرم، تیسری محرم، ساتویں محرم، جو کربلا میں قافلہ آتا ہے حسین کی قتل کے ارادے سے آ رہا ہے۔ جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا نے فرمایا کہ بھیا جو آتا ہے آپ کا دشمن آتا ہے، کوئی دوست بھی آئے تو مجھے تسکین ہو۔ کہا بہن آپ تو نانا کے دور کو بھی جانتی ہیں، آپ بابا کے دور کو بھی جانتی ہیں، اب کیا آپ سے میں کیا کہوں میں آپ سے، یہ وفادار نہیں ہیں ہمارے۔ تو کہنے لگی آپ اپنے دوست حبیب کو بھول گئے، حبیب کو خط کیوں نہیں لکھتے؟ خط لکھا حبیب کو۔ حسین کا قاصد چلا کوفہ، 95-100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے کربلا سے۔ جیسے ہی قاصد خانہ حبیب کے دروازے پہ پہنچا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، لقمہ رکھا، ایک مرتبہ پوچھا کون ہے؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین ابن علی کا خط لے کر آیا ہوں، ان کا قاصد ہوں۔ دوڑ کر دروازہ کھولا،
خط کو ہاتھوں سے لیا, آنکھوں سے لگایا, پیشانی سے مس کیا, چومنے لگے. خط جب کھول کر پڑھا تو دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین ابن علی الی الرجل الفقی. رجل فقی اللہ کی حلال و حرام, اللہ کی شریعت کی حدود کو جاننے والے حبیب کے لیے حسین ابن علی نواسہ رسول کا خط ہے. اے حبیب تو ہمارے نسبت کو جو رسول اکرم کے ساتھ ہے جانتا ہے نا کہ ہمارا رسول سے کیا تعلق ہے, ہماری رسول سے کیا رشتہ داری ہے. بس میں ایک جملہ لکھ رہا ہوں, اے حبیب تیرا دوست حسین دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہے. یہ خط رکھا, سینے سے لگا لیا, زوجہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, کچھ نہیں بولتے. زوجہ بھی خاموش ہے. حبیب کی زوجہ نے کہا, حبیب کیا یہ تو نہیں سوچ رہے کہ جاؤں یا نہ جاؤں؟ خبردار اگر یہ سوچا بھی ہے کہ حسین کی نصرت کے لیے نہیں جاؤ گے تو تم ایک کام کرو, گھر میں بیٹھو, میں جنگ کا سامان لے کر حسین کی مدد کے لیے کربلا جاؤں گی. کہا نہیں اے میری شریک سفر, میں تو تیرے ایمان کا امتحان لے رہا تھا, تجھے مبارک ہو کہ خدا نے تجھے با ایمان قرار دیا. میں حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. اور جب چلے نا کچھ تاخیر ہوئی آنے میں, سواری کے قریب غلام سواری سے بات کر رہا ہے, اے گھوڑے دیکھ تیرے مالک کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہے, اگر انہوں نے نام میں فیصلہ کیا نا تو فکر نہ کر, تیری پشت پہ سوار ہو کے میں اور تو جائیں گے حسین کی مدد کے لیے. میرا سلام ہو, ارے آج حسین کے دوست کو خط لکھ کر بلا رہا ہے, اے میرے حبیب تیرا حسین آج کربلا میں اکیلا رہ گیا. عزیزو میں اب کیا بیان کروں اور کیا بیان نہ کروں, بس سن لیجئے. اب حبیب کا ذکر جب ہوا ہے تو جناب حبیب پہنچے, جناب زینب کبریٰ کا سلام آیا. حبیب کی ٹانگوں میں, حبیب کی پاؤں میں طاقت نہ رہی, حبیب زمین کربلا پر گر گئے. ہائے نبی کی بیٹیوں پر آج یہ وقت آیا کہ غلام کو سلام بھجوا دیں. بس حبیب نے جنگ کی, جنگ کرنے کے بعد کیسے جنگ کی اور کیسے شہید ہوئے ذرا یہ ایک جملے میں سن لیں, بس ایک جملے میں. ابن سعد کے پاس مولا حسین نے بھیجا تھا کہ جاؤ نماز عصر کا وقت ہونے والا ہے, میں چاہتا ہوں کہ تم اتنا کہہ دو ابن سعد سے کہ اتنا وقت دے دے کہ حسین نماز عصر پڑھ لے. جب حبیب آئے ہیں ابن سعد سے کہنے کے لیے, ابن سعد نے کہا کہ تم حسین کی نماز کے لیے مہلت لینے آئے ہو کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, یہ جملہ کیسے کہوں؟ ابن سعد کہتا ہے حسین کی نماز کہاں قبول ہوگی, حسین نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. اتنا تیش میں آئے کہ مولا حسین کے پاس آئے اور کہا مجھے اسی وقت اجازت دیجیے, میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں اور اس کا سر تن سے جدا کرنا چاہتا ہوں. اب یہ نماز آپ کے بابا کے ساتھ کوثر کے کنارے پڑھوں گا, بس مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. حبیب نے جنگ کی, کام آ گئے, شہید ہو گئے, سر تن سے جدا ہوا. نوک نیزہ پر جہاں حسین ابن علی کا اور باقی انصار و آبان و جوانان بنی ہاشم کے سر نوک نیزہ پر اٹھائے گئے, وہیں پر حبیب کا کٹا سر بھی نوک نیزہ کے اوپر بلند ہوا. جب کوفہ شہر میں حبیب کا کٹا سر نوک نیزہ کی بلندی پر پہنچا ہے تو وہاں حبیب کا بیٹا جس کا نام قاسم ابن حبیب ابن مظاہر تھا, اس نے دیکھا کہ بابا کا کٹا سر آ رہا ہے, بیٹے سے برداشت نہ ہوا, خولی سے جا کر کہا خولی تو یہ کام کرنا, میرے بابا کا سر مجھے دے دے, کام میں یہ شام لے جاؤں گا حاکم سے, بھاری رقم مجھے ملے گی اگر میں یہ سر اس کی خدمت میں پیش کر دوں. کہا تجھے جو رقم وہاں سے ملنے والی ہے وہ مجھ سے لے لے, مگر میرے بابا کا سر مجھے دے دے. ارے مگر ہائے, خولی نے سر حبیب بیٹے کو نہ دیا. 10 جوانوں کو, تلوار بردار جوانوں کو لے کر آئے حبیب. ایک مرتبہ جنگ کر کے اپنے بابا کا کٹا سر اپنی تحویل میں لیا اور اس کے بعد یہ کہا جس کے جوان زندہ ہو اس کے باپ کا کٹا سر کوئی غصب نہیں کر سکتا. ارے یہ جملہ سید سجاد کے کانوں میں پڑا, ہائے رے مظلومیت سید سجاد. بابا حسین کے کٹے سر کی طرف چہرہ کر کے کہا, اے بابا تیرے بیٹے کے ہاتھوں میں اگر ہتھکڑیاں نہ ہوتی تو تیرا بیٹا بھی تیرے سر کو تحویل میں لے لیتا. مگر ایک اور مصیبت کوفہ کے بازاروں میں, اس مصیبت کا بیان بھی سن لیجئے. بس آخری جملہ, دل کھول کر گریا کرو عزیزو, اس لیے کہ یہ آنسو قبر میں روشنی کے کام آنے والے ہیں. زینب کبریٰ کی جب کوفہ میں بی بی داخل
مرتبہ حبیب کی زوجہ پر نگاہ پڑی. جیسے ہی حبیب کی زوجہ کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ حبیب کی زوجہ چہرہ چھپا رہی ہے اور جناب زینب کے سامنے نہیں آ رہی ہے. بی بی نے آواز دے کر کہا کہ تم حبیب کی زوجہ ہو نا؟ کہا بی بی ہمت نہیں ہو رہی کہ آپ کے کھلے سر اپنی آنکھوں سے دیکھو، اس لیے میں آپ کے سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہی بی بی. ارے ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے زوجہ حبیب کو اپنے سینے سے لگایا. بی بی جانتی ہے کیا کہتی ہے؟ ارے نہیں نہیں، کیسی بات کرتی ہو، میں تو کب سے تمہاری راہ تک رہی تھی، میں چاہتی تھی کہ تمہیں تمہارے شوہر کا پرسہ پیش کروں. اے حبیب کی زوجہ، حبیب کا پرسہ قبول کرو، حبیب کی تعزیت شہادت کی مجھ سے قبول کرو. میرا سلام ہو علی کی صابرہ بیٹی زینب پر. اے بی بی کوفہ کے بازاروں میں حبیب کی زوجہ کو پرسہ دے رہی ہے، مگر آپ کو کوئی پرسہ دینے والا نہ تھا. کسی نے تعزیہ نہ مارا، کسی نے گوشوارے کھینچے، کسی نے چاہتا. واہ غربتا واہ حسین،